میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ پر قربان، جب وہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بھی کیفیت دیکھتے تو آپ سے سوال کرتے، اور نبی پاک جو جواب ارشاد فرماتے وہ حدیث بنتی اور وہ ہم تک پہنچتی۔ ممکن ہے صحابہ سوال ہی نہ کرتے تو نبی پاک جواب ارشاد نہ فرماتے، خوشی کے آثار دیکھتے جب بھی سوال کرتے، جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پر کچھ فکر کے آثار دیکھتے، غمی کے آثار دیکھتے جب بھی سوال کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی مسکراتے تو بھی سوال کرتے، یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اور نبی پاک اس کے جواب میں جو ارشاد فرماتے آج وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگرچہ کہ ابھی وقت نہیں ہے اس موضوع کا، ورنہ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ صحابہ نے نبی پاک سے کن کن مواقع پر کیا کیا پوچھا اور نبی پاک نے کیا کیا جوابات ارشاد فرمائے۔ تو خوشی کے آثار تھے۔ سبب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دوں گا اور اس کے 10 درجات بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی اس پر رحمت بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ اللہ ہی فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں سے فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے، وہ خود بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مومنوں، صرف ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو
صرف ایمان والوں سے فرماتا ہے تم بھی بھیجو، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجو تو اسلامی بھائیوں پھر کیوں خاموش ہو؟ پڑھو درود، پڑھو سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اپنا وظیفہ بنائیے درود پاک کو، اور روزانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیے، سلام بھی پڑھیے، مختلف صیغوں سے پڑھیے۔ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا بھی ایک درود پاک ہم پڑھتے ہیں، کبھی اس کے ترجمے پہ غور کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اے اللہ اتنے درود بھیج ہمارے آقا اور مولا پر جتنے بارش کے قطرے ہیں۔ اور کسی نے کہا اے اللہ اتنے درود بھیج جتنے اس سرزمین پر درخت ہیں مولا، اتنے درود بھیج جتنے درختوں پر پتے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اتنے درود بھیج جتنے آسمانوں پر ستارے ہیں۔ تو ہمیں تو ترغیب دی جا رہی ہے، اللہ والوں نے مختلف صیغے لکھ کر پیش بھی کر دیے، بس اب ہم توجہ کریں کہ درود مصیبتوں اور غموں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو جو مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے، مقروض ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، بے مکان ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے، وہ سب درود پڑھو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا بنا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ دنیا میں ہزاروں قومیں آئیں، ترقی اور عروج کی بلندیوں تک پہنچی، مگر پھر ان پر زوال آیا اور وہ قوم تنزلی کی گہرے گڑھے میں جا گری۔ آخر ترقی کے بعد پستی، عروج کے بعد زوال، کامیابی کے بعد ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ قوم ترقی کی بلندیوں تک پہنچ کر پستی کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ آج کے بیان میں ہم کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوموں زوال پذیر کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب سے بچائے جو ہمیں زوال کی طرف لے جائے۔ بندے پر بھی زوال آتا ہے اور قوموں پر بھی زوال آتا ہے، اور فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو قوموں پر زوال کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک دنیا و آخرت میں کامیابی اور نعمتوں کی ہمیشگی ہمیں نصیب فرمائے، اور زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قوموں پر زوال کیوں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ترجمہ، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ اس کی تفسیر میں مفتی محمد قاسم اتاری لکھتے ہیں کہ اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے، بہت توجہ سے ہم نے سننا ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ رعد کی 11ویں آیت ہے اس سے ہم نے سنا، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں دنیا میں ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، عزت دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے،
امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، تو بلا وجہ ان سے ان نعمتوں کو لیتا نہیں جب تک قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کر دیتی۔ اور جب قوم بگڑتی ہے، اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال لے لیتے ہیں، اچھی صفات کی جگہ برے صفات آ جاتی ہیں، محنت کی جگہ کاہلی اور سستی آ جاتی ہے، فرض شناسی کے بجائے لاپرواہی آ جاتی ہے، اور تقوی کے بجائے گناہ کا راستہ جب اختیار کیا جاتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی جاتی ہے، تو قوموں کی عزت ذلت میں، خوشحالی تنگحالی میں، عروج پستی میں، اور ترقی کو زوال اور کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قومیں پر جو پستی آتی ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قدرت کا یہی اٹل قانون ہے۔ اس زمین پر ہزاروں قومیں آئیں، انہیں ترقی ملی، عروج ملا، عزت ملی، خوشحالی ملی، اور مختلف قسم کی نعمتوں سے ان قوموں کو نوازا گیا۔ مگر جب ان قوموں نے نعمت کی ناقدری کی تو انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قوم عاد کو دیکھیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت عطا کی، مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے نافرمانی کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ نے ان پر آندھی کے ذریعے عذاب نازل کر دیا۔ قوم سمود کو دیکھیں، یہ قوم فن تعمیر کی یعنی تعمیرات کے فن کی ماہر تھی۔ ان کے آج بھی تعمیرات کے فوٹوز اور ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان نے یہ سب تعمیرات کی ہیں۔ ایسے فنون ان کو حاصل تھے، مگر وہ سرکش ہوئے، ناشکرے بنے، تو اللہ نے شدید زلزلہ سے اس قوم کو برباد کر دیا۔ اسی طرح نمرود کا ذکر کریں، فرعون کا ذکر کریں، انہیں تخت و تاج دیا گیا، حکومت و سلطنت دی گئی، مگر ان بدبختوں نے نعمت کی قدر نہیں کی۔ یہ بندے تھے مگر خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور پھر رب قہار کا غضب ان پر نازل ہوا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے فرعون سے آزادی حاصل کی، ملک مصر کی حکومت انہیں مل گئی، لیکن انہوں نے بھی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ پاک نے ان پر بھی ذلت کو مسلط کر دیا۔ الغرض، جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے اللہ پاک نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ جب قوم اپنی حالت بدل لے، اچھائی کی جگہ برائی اپنائے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکرے پن کا مظاہرہ کرے، فرما برداری کی جگہ نافرمانی کرے، ہٹ دھرمی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جو اس نے عطا کیے ہیں اس سے روگردانی کرے، پھر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار رکھے اور ہمیں سیکھنے کی توفیق دے ان قوموں سے، جن قوموں کو عروج ملا تھا، ترقی ملی تھی، خوشحالی ملی تھی، پھر وہ ذلت اور پستی کا شکار ہو گئے۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عروج و ترقی کوئی وراثتی شے نہیں ہے کہ یہ قوم اور اس کے بعد آنے والی قوم ہمیشہ ہی ترقی کرتی رہے گی اور ان سے یہ ترقیاں نہیں لی جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں۔ ترقی، عروج، کامیابی، عزت، شان و شوکت، سب نعمتوں کا تعلق نسب، نام، پیسہ، رنگ، روپ سے نہیں ہے۔ جی ہاں، مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان
نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ قومیں بڑی ہوں یا چھوٹی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ہم وطن ہم نسب، بلکہ انبیاء کے قرابت دار، یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد جو بھی اللہ پاک کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرے گا، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا مدینے کا رہنے والا ہو یا بیت المقدس کا رہنے والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، وہ اللہ کے قانون سے روگردانی کرے گا تو وہ بچ نہ سکے گا، اور اس سے وہ نعمت ناشکری کی وجہ سے، اللہ کے قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ آپ دیکھیے اہل مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اللہ پاک نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، کعبے کی خدمت کا موقع بخشا تھا۔ مکہ مکرمہ جہاں کوئی پھل، کوئی سبزی، کوئی اناج نہ ہوتا تھا، نہ اگتا تھا، اس شہر میں ہر قسم کا پھل، اناج اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور ان کے لیے تجارت کی راہ ہموار کر دی۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں سے اہل مکہ کو لوگ، بڑے بڑے ممالک قدر کی نگاہ سے دیکھتے، مگر انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، اور دنیا کا سب سے بڑا نشان توحید یعنی کعبہ معظمہ، اس کو مقام شرک بنا دیا۔ کعبے کے اندر بت لا کے رکھ دیے گئے، بت پرستی عام کر دی، اور کعبے کے گرد برہنہ ہو کر طواف کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے۔ اللہ پاک نے کہ پیارے محبوب نے جب اسلام کی دعوت دی تو انہیں جھٹلایا، اللہ پاک کی آیات سے منہ پھیرا، اور اہل حق نبی پاک کے چاہنے اور ماننے والے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ پھر نتیجہ وہی نکلا کہ میدان بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں ملا دیا گیا، اور انہیں ایسی شکست ہوئی کہ وہ عبرت کا نشانہ بن گئے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبی تعلق رکھنے والے کعبہ معظمہ کے خدمت گزاروں کو آخر شکست سے دوچار یہ کیوں ہوئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں۔ تو وہ خود بدل گئے، انہیں تو خدمت گاری دی تھی کعبے کی، انہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ملا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کا فروٹ، تجارت میں ان کے لیے آسانیاں، مگر انہوں نے اللہ کے قانون کو بدلا اور توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، آج بدر کے اندر ان کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں، آج گرفتار ہونے والے سردار، آج ان کا غرور سب خاک میں مل چکا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہوا، یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یمن کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ یہ اہل یمن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے پاس بھی بڑی نعمتیں تھیں۔ سنیے، اللہ پاک نے انہیں ایسی نعمتوں سے نوازا تھا کہ وہاں کی بستی کی آب و ہوا ایسی پاکیزہ اور صاف تھی کہ اس بستی میں کوئی مچھر نہیں ہوتا تھا، اس بستی میں کوئی سانپ نہیں ہوتا تھا، بچھو نہ مکھی نہ کھٹمل، اور موسم نہایت معتدل، نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، زمین بھی زرخیز اور باغ پھلوں سے لدے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص اس باغ سے گزرتا تو ٹہنیاں پھلوں سے ایسی لدی ہوئی ہوتی تھی کہ جب وہ ٹوکری لے کر وہاں سے گزرتا خالی، اور باغ سے جب گزر جاتا تھا تو ٹوکری میں خود بخود مختلف قسم کے فروٹ اس ٹوکری میں خود بخود گر جایا کرتے تھے۔
اتنے کثرت تھی پھلوں کی، غرض یہ قوم بہت خوشحال تھی، امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر اس قوم نے سرکشی کی۔ اللہ پاک نے اس قوم کی طرف، اس بستی کی طرف اپنے 13 انبیاء بھیجے، مگر ان سرکشوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا، تکبر کیا، کفر پر اڑے رہے، ضدی بنے رہے، انبیاء علیہم السلام کی بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، تو رب قہار کا قہر ان پر برس پڑا اور اللہ پاک نے سیلاب بھیجا، اور وہ سیلاب کے آتے ہی ان کے سارے باغات، ان کے سارے مکان اس میں غرق ہو گئے اور وہ بستی فنا ہو گئی اس وقت۔ دیکھا آپ نے؟ اور اس سرکش قوم کا کہ عبرتناک داستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں 22ویں پارے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو قوم اللہ کے قانون سے روگردانی کرتی ہے، جو نافرمانی کرتی ہے، پھر وہ زوال پذیر ہوتی ہے۔ تو عروج اور ترقی کی راہیں ہمارے سامنے آیا ہیں۔ اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے میرے بندے میری فرما برداری کریں، مجھ سے مانگیں، میرے فرما بردار رہیں، تو میں ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگے تو صحیح، ہم عطا کرتے ہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، اور جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، ایسی مٹی ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم تو سب پر ہوتا ہے، کوئی جولی پھیلانے والا تو ہو۔ عروج اور ترقی کی راہیں سب پر واضح ہے، کوئی چلنے والا تو ہو۔ تربیت تو کی جاتی ہے، مگر کوئی تربیت لینے والا تو ہو۔ تربیت کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہے، کوئی پڑھنے والا تو ہو، اور جو قابل ہو اسے بہت کچھ دیا جاتا ہے، یعنی تاج و تخت حکومت سے بھی نوازا جاتا ہے، مگر اس کے لیے قابلیت بھی چاہیے، اعلیٰ کردار بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ اگر بے عملی ہوگی، بد عملی ہوگی تو قومیں زوال پذیر ہوتی رہیں گی۔ لکھا ہے چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، ہر ایک چاہتا ہے اسے ترقی ملے، اسے عروج ملے، مگر چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم۔ ہم چاہتے ہیں کہ ترقی ملے، عروج ملے، مگر قلب سلیم بھی تو چاہیے، اعلیٰ کردار بھی تو چاہیے۔ اگر اعلیٰ کردار ہوگا تو حبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اسے اذان دلوا دی جائے گی۔ جس کے پاس قلب سلیم ہی نہ ہو، چاہے وہ مکے کا سردار ہو، ابو لہب اس کا نام ہو، وہ ذلت اور پستی کا نشان بنا دیا جائے گا۔ یہی قدرت کا اٹل قانون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، آج ہم جائزہ لیں، ہر فرد جائزہ لیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ جب فرد اچھے ہو جائیں گے، افراد، تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا، معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ مسلمان تو وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دوسرے مسلمان کی پاسداری کرتا ہے، رعایت کرتا ہے، چغلی نہیں کرتا، مال نہیں کھاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کا پانی بند نہیں کرتا، اس کی ملکیت پر قبضہ نہیں کرتا، اس کی زمین پر قابض نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان کے اوصاف تھے، مگر آج وہی مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کے حقوق سلب کر رہا ہے. جب قرضہ لینا ہوتا ہے یہی مسلمان دوسرے مسلمان کی چاپلوسی کرتا ہے، اور جب قرضہ لے لیتا ہے اپنا فون بند کر دیتا ہے، ٹالتا رہتا ہے. جائزہ لیجئے، غور کیجئے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لیجئے. اگر ایسے رذائل ہمارے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا، اور ہمیں ان برائیوں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہوگی اور ان رذائل سے اپنے آپ کو پاک کریں. اگر قرضہ لے کر ہم دھوکہ دے رہے ہیں، قرضہ لے کر تاریخ گزار رہے ہیں، قرضہ لے کر لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے توبہ کرنی ہوگی ہمیں. اگر ہم اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا پانی بند کر رہا ہے، آج ہم وطن عزیز کی بجلی چوری کر کے وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہڑتالوں میں پتھر مار کر اپنے ہی اثاثوں کو، اپنے ہی املاک کو جلا کر کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ وطن عزیز کا نقصان کر رہے ہیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ ان رذائل سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. جو اوصاف ہمارے تھے آج دوسروں نے اپنا لیے. کسی نے بیان کیا ایک عیسائی سے کسی مسلمان نے قرضہ دیا، اب وقت پورا ہوا، عیسائی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا، قرضہ واپس نہیں کر رہا تھا. بہت کوشش کی. ایک دن وہ اس کے پادری کے پاس چلا گیا اور پادری کو پاس جا کر کہا کہ تمہارا ایک ماننے والا ایک کرسچن میرا قرضہ نہیں دے رہا. اس نے کہا اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا اور پرچی پر کچھ لکھا اور اس سے کہا کہ اس کو پڑھنا مت اور جا کر اسے دے دینا. وہ پرچی لے کر اس عیسائی کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کر اس نے پرچی دے دی. عیسائی نے پرچی پڑھی، اپنے پادری کا نام پڑھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا، قرضہ لا کے اسے دے دیا. یہ بڑا حیران ہوا کہ پرچی میں ایسی کیا بات لکھی تھی. اس سے پیسے تو لے لیے مگر کہا یار یہ بتاؤ پرچی میں کیا لکھا تھا. وہ بتا نہیں رہا تھا. بہت اصرار کے بعد اس نے یہ کہا کہ پرچی میں پادری نے لکھا تھا کہ تم نے کب سے مسلمانوں والے کام شروع کر دیے ہیں. الامان والحفیظ. ایک پادری مسلمان کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے، حالانکہ مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں تھا، مسلمانوں کی تعلیمات ایسی نہیں تھی. مسلمان تو اس کے احکامات تو اسلام کے اندر کافر پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے. اسلام میں اگر کوئی چیز گر جائے جس کو لقطہ کہتے ہیں اس کے بھی اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں، حق بیان کیا ہے کہ راہ پڑی ہوئی چیز اس کے احکامات بیان کر دیے ہیں. اسلام نے کافر پڑوسی کے احکامات بیان کیے ہیں. اسلام نے تمام ضابطہ حیات بیان کیا ہے. مگر آج مسلمان اسلام کی ان نالج سے، اس تعلیمات سے بہ بہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. لا علم ہے، اسے معلوم نہیں وہ مسلمان کافر تو کافر، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے. جو دین کا پابند ہوتا ہے، جو سنت کا پابند ہوتا ہے، جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو اچھے ماحول کا پابند ہوتا ہے، اس کے اوصاف بھی اچھے ہوتے ہیں. اس کی زبان سے گالی نہیں نکلتی، اس کی زبان سے تو سبحان اللہ نکلتا ہے. وہ جب کوئی نیت کرتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ. وہ جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ. جو کسی چیز میں برکت والی چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اس کو دعا دیتا ہے بارک اللہ. مسلمان تو ہے یہ اوصاف ہوتے ہیں اچھی صحبت والے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ایسی ہی صحبت فراہم کر رہا ہے. اس ماحول میں آنے والا درود پاک کا عادی بن جاتا ہے،
اس ماحول میں آنے والا ذکر اللہ کا عادی بن جاتا ہے، اس ماحول میں آنے والا قرآن کی تلاوت کا عادی بن جاتا ہے، اس ماحول میں آنے والا جھوٹ سے بچنے والا بن جاتا ہے، اس ماحول میں آنے والا غیبت سے بچتا ہے، اس ماحول میں آنے والا اچھے اوصاف کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر دور کیوں ہیں آپ؟ اے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، قریب آ جائیے، دعوت اسلامی کے اس کے جو ہیں وہ دینی کاموں میں، نیک اعمال میں حصہ لیجئے۔ انشاءاللہ رحمان یہ نیک اعمال آپ کو نیکیوں کے قریب کر دیں گے۔ رب کریم ہمیں اچھے ماحول کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں